الله نحمده ونستعينه ونستغفره اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون۔ میرے محترم بھائیو، اے اہل اسلام، سورۃ النمل آیت نمبر 58 19واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی ہی پیاری یہاں پر ایک خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اس کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، قل الحمدللہ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اللہ کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات بہتر ہے یا یہ تمہارے جھوٹے معبودان باطلہ جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک بنا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بظاہر یہ سوال بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات بہتر ہے یا یہ معبودان باطلہ بہتر ہیں۔ اب یہ سوال مشرکین سے ہے۔ یہ سوال براہ راست ان ظالموں سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے نام نہاد یہ جو معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو اور ان کو پکارتے ہو اور ان کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، انہیں اپنا مشکل کشا کہتے ہو، الگر جتنی بھی عبادتیں ہیں، قولی، فعلی، مالی، جتنی بھی عبادتیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، تم اپنے ان معبودان باطلہ کے لیے سر انجام دیتے ہو، تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ تمہارے معبودان باطلہ بہتر ہیں یا اللہ پاک کی ذات بہتر ہے؟ تو اب یہاں پر اگر کوئی کٹر سے کٹر بھی کافر ہے تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں بھئی، وہ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں، کیونکہ اس دو ٹوک قسم کا سوال ان کے سامنے اس لیے کیا گیا ہے اور اس کا جواب دینے کی ان میں ذرا بھی ہمت نہیں ہے، کیونکہ اس دو ٹوک جواب کا اب یہ بات مان لینے کے بعد کہ اللہ ہی بہتر ہے، ان کے پورے دین کی بنیاد ڈھہ جاتی رہے گی اور قیامت کی دیواروں تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایسی عظیم الشان ایک کتاب ہے کہ جس کے آگے باطل نہیں ٹک سکتا۔ اس لیے پھر یہ بات انتہائی نامعقول قرار پاتی ہے کہ بہتر کو چھوڑ کر بدتر کو تم اختیار کرتے ہو، اور قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سوالیہ انداز ایسا اختیار کیا اور ان سے کہا کہ تم بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے بہتر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھیں اور ان سے یہ سوال کریں، اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بہتر ہے یا یہ جو جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود ٹھہرا رہے ہو یہ بہتر ہیں؟ تو یہ جب سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو ان کی کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کا جواب دے سکتے۔ کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ان باطل معبودوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر یہ ڈائریکٹ سوال کیا گیا ان مشرکوں سے کہ اللہ بہتر ہے یا تمہارے معبود بہتر ہیں، تو یہاں پر ان سے اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں جو ہم انشاءاللہ جو اس کے دوسرے حصے کے اندر بیان کریں گے، اور یہ ہمارا مضمون ہے، کیا اس کائنات کا نظام، یہ جو جتنا بھی کائنات کا نظام ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، اس سب کا نظام جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اوپر قائم ہے، اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کی وجہ سے یہ نظام پورا چل رہا ہے۔ اس کے دوسرے حصے کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ ایسے عظیم الشان جو اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں، جو زمین و آسمان کی تخلیقات ہیں، اور جگہ جگہ جو اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا بتاؤ کہ یہ جو تمہارے معبودان باطلہ بہتر ہیں یا اللہ رب العالمین کی ذات بہتر ہے؟ تو یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو چیز ہے کہ پہلا ہی سوال اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا ان کے سامنے کہ اب یہاں پر ظاہری بات ہے یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سے بہتر ہمارے یہ معبودان باطلہ ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے ان کی حقیقت کا، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ حق بات سے منہ موڑتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے بل اللہ خیر و ابقا و اجل اکرم، بلکہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے اور وہی بزرگ و برتر ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کی اس توحید کو پہچانیے، اللہ رب العالمین کی اس توحید کا اقرار کیجئے۔ یہی قرآن کا مشن ہے، یہی توحید اس پورے قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔